مسیح خداوند کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرا نام ہے ایونجلسٹ سردار جان سندھو اور میرا کرائسٹ ہولینس چرچ سے تعلق ہے، اور میں خداوند کے کلام کی منادی کرنے کے لیے آج شہنشاہ ٹی وی کے اس پلیٹ فارم میں کھڑا ہوں۔ اور آج کا ہمارا مضمون ہے راہ صلیب۔ راہ صلیب، جب ہم یہ الفاظ اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں تو راہ صلیب ہماری توجہ خداوند یسوع مسیح کی اس مصلوبیت کی طرف لے جاتی ہے، اس دکھ کی جانب کہ جو خداوند یسوع مسیح نے مصلوب ہوتے وقت ہم سب کے گناہوں کے لیے کفارہ جب دیا تو اس مصلوبیت کو یاد کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور جب ہم اس راہ پر چلتے ہیں اور خداوند سے ہماری ملاقات ہوتی ہے تو وہ ہمیں ابدی زندگی دیتا ہے، وہ ابدی زندگی جس کی ہم تلاش میں رہتے ہیں اور جس کے لیے ہم سب نے ایک دن آسمان پہ چلے جانا ہے۔ آج کل روزوں کے ایام چل رہے ہیں، روزوں کے ایام کے بعد جب ایسٹر کی خوشیاں منائیں گے تو ایسٹر کی خوشیاں منانے سے پہلے خداوند کی مصلوبیت کے حوالے سے ہم ان دنوں کو یاد کرتے ہیں۔ تو آج ہم اس بات پہ روشنی ڈالیں گے کہ راہ صلیب آخر کیا چیز ہے، راہ صلیب کی آخر کیوں ضرورت پڑی۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنا بدن قربان ہونے کے لیے دیا، خداوند یسوع مسیح کا خون بہایا گیا اور ہم سب کی نجات ہوئی۔ ایسا ہی جب ہم خداوند کے کلام میں سے اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں کہ ہم راہ صلیب پر کیسے چل سکتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلتے چلتے اس صلیب کی طرف سفر کیسے کر سکتے ہیں، اس راستے کے راہی کیسے بن سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے الفاظوں میں بہت بار، اگر ہم چاروں اناجیل کا مطالعہ کریں اور خطوط کا مطالعہ کریں تو راہ صلیب کے متعلق ہمیں بہت ساری آگاہی ملتی ہیں۔ آئے ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ خداوند کا کلام ہمیں کس طرح آگاہ کرتا ہے۔ ہم پڑھیں گے متی کی انجیل میں سے 16 باب اس کی 24 آیت۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا۔ اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک ابن آدم کو اس کی بادشاہی میں آتے ہوئے نہ دیکھ لیں، موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ کتنی شاندار اور پیاری بات ہے، خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے فالوور بنتے ہیں، اس کے پیچھے آتے ہیں، خداوند کے کلام کو سیکھنے کے بعد سکھانے کے قابل بنتے ہیں، تو ہم نے اپنی خودی کا انکار کرنا ہے، اپنی صلیب اٹھانی ہے، اس کے پیچھے آنا ہے، اپنے دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں کے اس سفر پہ چلنا ہے جب سے خداوند یسوع مسیح نے سفر کیا اور وہ صلیب تک سفر ان کا مکمل ہوا، وہ ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا۔ اور جب تک ہم، بے شک خداوند یسوع مسیح نے وہ گناہ اپنے اوپر لیے جو میرے اور آپ کے تھے، وہ خداوند یسوع مسیح کے نہ تھے، صرف خدا سے رابطہ بحال کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے بدن کو ہم سب کے لیے قربان کیا، تاکہ خدا سے جو رابطہ باغ عدن میں انسان کی غلطی، خطا، نافرمانی کی وجہ سے منقطع ہو گیا تھا، وہ دوبارہ سے بحال ہو سکے۔ اور اس مشن کے مطابق خدا آسمانی باپ نے
اپنے بیٹے خدا یسوع مسیح کو ہم سب کے لیے قربان کیا تاکہ ہم اسے فالو کریں اور اس کلام کے مطابق عمل کریں، اپنی زندگیاں خدا یسوع مسیح کی اس تعلیم کے مطابق گزاریں جو ہمیں کلام مقدس میں سے ملتی ہے۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنے خود ہی کا انکار کرے، یعنی اپنے اندر ہم نے میں نہیں رکھنی، غرور تکبر نہیں رکھنا، اپنے دلوں کو پانی کی طرح خدا ان کے سامنے انڈیل دینا ہے اور اپنی صلیب اٹھانی ہے۔ ہم نے ویسی صلیب نہیں اٹھانی کہ جیسی خدا یسوع مسیح نے اٹھائی ہم سب کے لیے۔ ہم نے ان صلیبی واقعات کو یاد کرنا ہے، خدا ان کی تعلیم کو سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تاکہ ہماری زندگی میں ہمیں محسوس ہو کہ خدا یسوع مسیح کس طرح کے مراحل سے گزرے، کس تکلیف سے، کس پریشانی سے گزرے، کس جسمانی دکھ سے گزرے۔ یہ چیز ہم روزہ رکھ کے بھی محسوس کر سکتے ہیں، خدا کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے بھی محسوس کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ہم خدا ان کے پیچھے پیچھے چل سکتے ہیں، اس کے فالوور بن سکتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا۔ اگر ہم دنیا میں ہوتے ہوئے اپنی جان کو بچانا چاہیں کہ دنیا داری کے طریقے سے گزاریں، خدا کے کلام کے مطابق نہ گزاریں، اور ان دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں کو جو خدا یسوع مسیح نے ہم سب کے لیے اپنے اوپر برداشت کی اور خود کو پیش کر دیا، اور خدا کی مرضی کے مطابق، حکموں کے مطابق ہم زندگی نہیں گزارتے اور دنیا کی عیش و عشرت میں لگ جاتے ہیں، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ ہم اس ابدی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہم اس دنیا میں تو امن، سکون اور اچھا ماحول، اچھی لگژری لائف تو چاہتے ہیں، لیکن خدا کی مرضی کے مطابق، جس طرح خدا کے حکم کو خدا یسوع مسیح نے ایک فرمانبردار بیٹے ہوتے ہوئے مانا اور پورا بھی کیا اور مکمل کر کے اپنی جان قربان کی، ہم سب بھی خدا تعالیٰ کے بیٹے بیٹیاں بن سکتے ہیں۔ ہم بھی خدا کے اس کلام کو سیکھ کے، خدا کے حکموں کو مانتے ہوئے اپنی زندگیاں بدل سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں اور ان دکھوں کے سے گزر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم یہ چیزیں محسوس نہیں کریں گے، دنیا کے عیش و عشرت میں لگے رہیں گے، تو ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگیاں نہیں گزار سکتے، تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ ہم اپنی سکون میں، اپنی راحت میں آسمان کی بادشاہی کا حصہ نہیں بن سکتے، ہمارے نام کتاب حیات میں نہیں لکھے جا سکتے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو کیا فائدہ؟ ساری دنیا حاصل کرنا، روپیہ، پیسہ، لگژری لائف حاصل کر لینا، لیکن اس کا بدن جب دنیا میں ختم ہو جائے گا تو روح گناہ آلودہ ہوگی، وہ بپتسمہ یافتہ نہیں ہوگا، اس نے خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں مانا ہوگا، تو وہ آسمان کی بادشاہی کا حصہ نہیں ہو سکتا، اس کا نام کتاب حیات میں لکھا نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے دنیا کے مال کو، دنیا کی عیش و عشرت کو ہی سب کچھ جانا۔ ایسے لوگ خدا سے بہت دور ہو جائیں گے، ان کی ابدی زندگی آسمان پہ نہیں گزرے گی، بلکہ وہ دوزخ کا ایندھن بن جائیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اس سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا۔ بالکل ہمارے کاموں کے مطابق ہمیں بدلہ ملے گا۔ اگر ہم نے خدا ان کے کلام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اس کی ہمیں جزا ملے گی۔ آسمانی کتاب میں ہمارا نام ہوگا، آسمانی مقاموں میں ہمیں اونچی جگہ پہ بٹھایا جا چکا ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے خدا کے کلام کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی تو ہم اس اتھاہ گڑھے میں گرا دیے جائیں گے جہاں آگ اور گندک ہے، وہاں دانتوں کا پیسنا اور آنکھوں کا رونا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ ملے گا۔ بالکل عزیزو، ایسا ہی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جب تک ابن آدم کو اس کی بادشاہی میں آتے ہوئے نہ دیکھ لیں، موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے۔ بالکل ایسے لوگ جو خدا کو دیکھیں گے آسمان سے آتے ہوئے، جلال کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ آسمان سے آتے ہوئے، ایک بہت بڑی بھیڑ ہوگی، بہت بڑی بارات کی صورت میں ہوگی، اسے دیکھنے کی وہی آنکھ دیکھ سکے گی جو پاک دل ہوگی، جو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں رکھا ہوگا۔ لیکن ایسے لوگ جو خدا کے کلام کی تحقیر کرتے ہیں، خدا کے کلام کو معتبر درجہ نہیں دیتے، خدا کی باتوں کو معتبر درجہ نہیں دیتے، وہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں، ان کی زندگیاں گناہ آلودہ ہو جاتی ہیں اور وہ خدا سے
دور ہونے کے بعد دوزخ کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی جب خدا کے کلام میں سے اور سیکھیں گے ہم اپنے اسی مضمون کی طرف، راہ صلیب، تو صلیب کے حوالے سے ہمیں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ چاروں اناجیل میں تمام تر ایسے واقعات، ایسے شاہد ملتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی مصلوبیت کیسی ہوئی، راہ صلیب کی طرف وہ کیسے گئے، وہ کن دکھوں کو برداشت کر رہے تھے، کون سے دکھ تھے، جو کون سے گناہ تھے جو ان پہ لادے گئے۔ کیا وہ ان کے گناہ تھے؟ نہیں، ایسا نہیں، وہ ہم سب کے گناہ تھے، ہم سب انسانوں کے گناہ جو خدا تعالیٰ نے، آسمانی باپ نے ہم سے محبت کے عوض ہمیں ہمارے گناہ بخش دیے اور اپنے بیٹے پہ لاد دیے، کیونکہ خدا یسوع مسیح بشریت میں انسان، الوہیت میں خدا تھے، اور انہیں اپنے خدا ہونے کو اس وقت بالائے طاق رکھا، اور بشر ہونے کے ناطے انہوں نے وہ تمام دکھ، تمام تکلیفیں، تمام پریشانیاں اٹھائیں، اور کراس پہ ان کو لٹکا دیا گیا، ان کے ہاتھوں میں، پیروں میں میخیں لگائی گئی، خون نکلا، دکھ ہوا، تکلیف ہوئی۔ آپ سوچیں، آپ ان کی جگہ آپ اور میں ہوتے تو کیسا محسوس ہوتا؟ ان کی پسلی میں نیزہ مارا گیا، خون بہہ نکلا، ان کا خون بہایا گیا۔ یہ سب اسی لیے ہوا کہ ہم سب نجات حاصل کریں، ہم سب کے گناہوں سے، ہم سب گناہوں سے رہائی حاصل کریں۔ اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اسی صلیب کے حوالے سے جب ہم خدا میں مقدس میں سے اور دیکھتے ہیں، کلام مقدس سے جب ہم مرکز کی انجیل اس کے 8ویں باب 34 آیت سے 35 تک پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ پھر اس نے بھیڑ کو اپنے شاگردوں سمیت پاس بلا کر ان سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے، اپنی خودی سے، اپنی میں سے، اپنے غرور، اپنے تکبر سے رہائی حاصل کریں، انکار کریں، اپنے عاجزی، انکساری، خاکساری پیدا کریں، بالکل وہی عاجزی، انکساری پیدا کریں جو خدا یسوع مسیح نے ایک بشر ہونے کے ناطے اپنے اندر پیدا کی اور خود کو مصلوب کر دیا۔ ایسا نہیں کہ ہمیں اب ہر انسان کو مصلوب ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں مصلوب ہونے کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے خدا یسوع مسیح نے اپنے بدن کی قربانی ہم سب کے لیے دے دی، اپنے خون کا کفارہ دے دیا ہم سب کے لیے۔ اب ہم نے ان کے حکموں پر عمل کرنا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے۔ اگر ہم لوکا کی انجیل 9 باب کی 23 سے 25 آیت پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، اس نے سب سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ ہر روز میرے عزیزوں، ہر روز۔ ایسا نہیں کہ ہم نے بپتسمہ حاصل کر لیا، کلام کو پڑھنا سیکھ گئے تو چند دن یہ کیا پھر ہم نے چھوڑ دیا کہ چلو ہم تو نجات یافتہ ہو گئے، ہمارا نام کتاب حیات میں لکھا گیا ہے، ہمارے شہریت آسمان کی بادشاہی کی ہوگی۔ نہیں میرے عزیزوں، ایسا نہیں ہے، ہم نے اس کو مستقل کرنا ہے۔ جب تک ہم اس روئے زمین پہ رہتے ہیں ہمیں اپنے خداوند یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کرنا ہے، اس تعلیم پر عمل کرنا جس میں کہا گیا ہے کہ ہر روز اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے ہو لو، اپنی خودی کا انکار کرو۔ اگر ہم چاروں انجیل کی بات کریں تو صلیب کے تمام تر سچویشن ہمیں سکھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے صلیب کیسے اٹھانی ہے، راہ صلیب کے راہی کیسے بننا ہے، یسوع مسیح کے نقش قدم پہ کیسے چلنا ہے۔ تو پالوس رسول نے اپنے خطوطوں میں بھی اس چیز کو واضح کیا ہے تاکہ ہم سب سیکھ سکیں، اپنی زندگی بدل سکیں اور تبدیل کر سکیں۔ پہلے کرنتھیوں 1 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے اور ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ بالکل عزیزو، ایسا ہی ہے۔ غیر قومیں اکثر یہ کہتی ہیں، سوال کرتی ہیں کہ آپ صلیب کے متعلق اتنا مضبوط ایمان کیسے رکھتے ہیں؟ ایک لکڑی کی جو کراس کی صورت میں بنائی گئی ہے، اس پہ تو آپ کے مسیح کو مصلوب کیا گیا تھا، یہ تو ایک لعنتی موت ہے۔ بے شک عزیزو، ایسا ہی ہے۔ رومن امپائر کی جب حکومت تھی تو رومی اپنے رومیوں کے علاوہ جتنی بھی قومیں
کسی گناہ میں، کسی غلطی میں، کسی خطا میں، کسی جرم میں پکڑی جاتی تھی تو ان کی عدالت کے مطابق یہ فیصلہ ہوتا تھا کہ غیر قوموں کو مصلوب کیا جائے، صلیب پہ، کراس پہ چڑھا دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ رومن امپائر کے مطابق یہ ایک لعنتی موت تھی، اور ہمارے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے اس لعنتی موت کو قبول کیا، اپنے لیے نہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں کوئی گناہ نہ تھا، وہ آپ کا اور میرا گناہ تھا، وہ ہم سب کے گناہوں کے لیے مصلوب ہوئے، صلیب پہ ٹانگ دیے گئے، ان کے ہاتھوں پیروں میں کیل جڑ دیے گئے، اور ان کی پسلی میں نیزہ مارا گیا۔ وہ گناہ آپ کے اور میرے تھے، وہاں پہ ہماری مصلوبیت ہونا تھی، وہاں آپ کی مصلوبیت ہونا تھی، لیکن خدا جو آسمانی باپ ہے ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، لیکن اس نے دریغ نہ کیا اور اپنے بیٹے، اکلوتے بیٹے خدا میں یسوع مسیح کو ہم سب کے لیے قربان کیا۔ اور وہی کراس جو رومی امپائر کے مطابق ایک لعنتی موت تھی، ہمارے خدا میں یسوع مسیح نے اپنے بدن کو قربان ہو کر کے، اس کراس پہ قربان کر کے اس لعنتی موت کو فتح میں بدل دیا۔ ہاللویا! اور وہی کراس جو ان کے لیے ایک لعنتی نشان تھی، ہم سب کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے ایک فتح کا نشان ہے۔ صلیب ہم سب کے لیے ایک فتح کا نشان ہے۔ راہ صلیب، اس راستے پہ چلنے والا وہ راہی یسوع مسیح ہم سب کا نجات دہندہ بنا۔ اس کراس پہ مصلوب ہونے کی وجہ سے وہ ہم سب کا نجات دہندہ ثابت ہوا، اور اس نے اپنے باپ کی فرما برداری کی، نافرمانی نہ کی۔ ایسا ہی جب ہم عبرانیوں کے خط کو پڑھتے ہیں، کلسی کے خط کو پڑھتے ہیں، عبرانیوں کے خط میں 12ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کی، صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ بالکل یہ اسی طرح ہوا۔ اگر وہ ہم سب کے لیے اپنے بدن کو قربان نہ کرتے تو آسمان پہ دہنی طرف بیٹھ کے ہمارے لیے ہمارا انتظار نہ کرتے، ہمارا نام کتاب حیات میں نہ لکھ سکتے، ہمارے لیے آسمان کی بادشاہی کی شہریت نہ حاصل کر سکتے۔ کلسیوں پہلے باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا، صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر کے، خواہ وہ زمین کے ہوں خواہ آسمان کے، یعنی ہم سب کے لیے خدا یسوع مسیح نے جو اپنا خون بہایا، خدا کے اور ہمارے انسانوں کے درمیان صلح کروائی، تاکہ ہمارا پھر سے خدا سے رابطہ بحال ہو سکے۔ ایسا ہی جب ہم کلسیوں کے 2 باب اور 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں ایک اور دستاویز لکھا ہے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا گیا۔ یہ بھی سب خدا یسوع مسیح کی وجہ سے ہوا۔ جو پروسیس، جو طریقہ کار صلیب پر یسوع مسیح کے ساتھ ہوئے، وہ تمام ہمارے لیے تھے، آپ کے لیے تھے۔ وہ کیل جو ہاتھوں میں پیروں میں جڑے گئے، اس کے جڑنے سے وہ دستاویز ہٹا دی گئی جو ہم سب کے گناہوں سے بھری ہوئی تھی، اور خدا نے اپنے اس مشن کے ذریعے، اس مقصد کے ذریعے جو خدا یسوع مسیح کے ذریعے وہ پورا کرنا چاہتے تھے آسمانی باپ، انہوں نے پورا کیا، تاکہ آپ کا اور ہمارا خدا سے رابطہ ہو سکے، اور اسی رابطے کے توسل ہم آسمان کی بادشاہی کا حصہ بن سکے۔ اور اس طرح ہم نے اور آپ نے اس راہ صلیب کو بھولنا نہیں۔ ہم سب راہ صلیب کے وہ راہی بنے جس طرح خدا میں یسوع مسیح بنے۔ اب ہم نے بدنی طور پہ تو مصلوب نہیں ہونا، لیکن ہم نے روحانی طور پہ تقویت حاصل کرنے کے لیے، خدا سے قریب ہونے کے لیے روزہ بھی رکھنا ہے، دعا بھی کرنی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے کہی ہوئی تمام باتوں کو یاد کرنا ہے جو تمام اناجیل میں، تمام خطوط میں صلیب کے حوالے سے لکھے ہوئے ہیں۔ ہر اس حکم کو ماننا ہے، ہر اس قانون کو فالو کرنا ہے جو ہمیں روحانی طور پہ خدا سے ملا دیتا ہے، تاکہ ہم خدا آسمانی باپ کے بیٹے بیٹیاں بن سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس صلیب کے راستے کے راہی بن سکیں تو آپ کو راہ صلیب کے اس پیغام کو جاننا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور جن جن آیات کا میں نے ذکر کیا ہے ان کو سمجھنا ہوگا، انہیں سٹڈی کرنا ہوگا، ان سب کو مشعل راہ رکھنا ہوگا خدا ان کے کلام کو، تاکہ آپ کی زندگیاں نجات حاصل کریں۔
خدا یسوع مسیح ایک دفعہ ہم سب انسانوں کے لیے قربان ضرور ہو چکے ہیں، لیکن اگر آپ میں سے کچھ بھائی کچھ بہنیں ابھی تک خدا یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، بپتسمہ نہیں لیا، توبہ نہیں کی، تو یقیناً آپ کے لیے خدا یسوع مسیح مصلوب نہیں ہوئے۔ آپ کی زندگی میں تبھی خدا یسوع مسیح مصلوب ہوں گے، تبھی آپ کی گناہوں کا کفارہ ہوگا، تبھی آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں، جب تک آپ خدا یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں مانتے۔ اور تبھی ممکن ہے کہ آپ صلیب کی ان تمام باتوں کو یاد رکھیں۔ اگر آپ انجیل بائبل مقدس میں اسٹڈی کریں تو آپ کو تقریباً 50-55 جگہ صلیب کا ذکر ملے گا۔ اناجیل میں بھی ملے گا، پرانے عہد میں بھی ملے گا، نئے عہد میں ملے گا، خطوطوں میں ملے گا۔ آپ اسے اسٹڈی کریں، اسے یاد کریں، اور جب اسے یاد کریں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، خدا ان کے کلام کی باتوں کو سمجھ رکھیں گے، خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو یقیناً آپ اسی راستے کے راہی بنیں گے جو صلیب کی طرف راستہ جاتا ہے، اور آپ اسی راستے کے راہی بن کے خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اور جب ہم خطوطوں کو مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، خدا ان کی تمام تر اس قربانی کی معاملات کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماری زندگی جو خدا ان کے کلام کے مطابق گزر رہی ہوتی ہے، وہ کہیں بھی اگر ہماری زندگی کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، کچھ خطائیں ہو گئی ہیں، کچھ گناہ ہو گئے ہیں، تو آپ توبہ کریں، خدا کے قریب آئیں، خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں، خدا یسوع مسیح کے قربان ہونے کی اس قربانی کو یاد کریں، اس مصلوبیت کے وقت کو یاد کریں جب انہیں کیل ٹھونکے جا رہے تھے، پیروں میں، ہاتھوں میں انہیں مصلوب کیا گیا، تپتی دوپہر میں لکڑی پہ لٹکا دیا گیا۔ آپ محسوس کریں ان باتوں کو، ان واقعات کو محسوس کریں، اس دکھ کو محسوس کریں، اس تکلیف کو محسوس کریں، اس بھاری صلیب کو کندھے پہ اٹھا کے راستے میں چلنے کے اس سفر کو یاد کریں۔ ایک بھاری صلیب، ایک ایسی وزنی لکڑی کی صلیب جو کہ عام انسان اٹھانے میں تکلیف محسوس کرتا ہے، کئی کوسوں دور اٹھا کے چلنا پڑا خداوند یسوع مسیح کو، صرف آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے گناہوں کے لیے۔ وہ خود تو گناہ، اس نے تو گناہ نہیں کیا تھا، وہ ہمارے گناہوں کے لیے بلیدان ہو گیا، قربان ہو گیا، تاکہ ہم سب نجات حاصل کریں، آسمان کی بادشاہی کا حصہ بن سکیں۔ راہ صلیب کا پیغام یہی ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی صلیب اٹھانا، اپنی خودی کا انکار کرنا، اس کے پیچھے اس کی نقش قدم پر چلنا، اور اپنا نام کتاب حیات میں لکھوانا، اور آسمان کی بادشاہی کا حصہ بننا۔ اور جب ہم یہ چیزیں نہیں کرتے تو پھر ہمارے گناہ وہیں کے وہیں ہیں، ہمارے گناہ خدا یسوع مسیح کے لہو سے دھل کے ختم ہو چکے ہیں ہماری زندگیوں سے۔ لیکن جب تک ہم خدا یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں مانتے، ہماری زندگی میں سمجھے قربانی ہوئی نہیں ہے، ہم اس صلیب کے راستے کے راہی نہیں بن سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدلے، تبدیل ہو جائے، اور آپ خدا ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، آپ کو اس پیغام کو یاد رکھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا، اس کے مطابق سفر کرنا ہوگا، اور جب کبھی جہاں کہیں بھی آپ کی زندگی میں کچھ کمیاں رہ گئی ہیں تو خدا ان کے کلام کے مطابق اس چیز کو کریں۔ آج کا کلام ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ راہ صلیب ایک لفظ نہیں، اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے، ایک بہت بڑی تاریخ رقم کی گئی ہے، ایک بے مثال قربانی کا ذکر کرتی ہے، ایسی بے مثال قربانی جو پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملے گی۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، آئیں ہم سب دعا کریں۔ ہاللویا ہاللویا۔ پیارے خدا ان جلال کے بادشاہ بیروبر کے خالق و مالک آسمانی باپ، تیرے ناز شکر گزار ہے پیارے خدا اس وقت لمحے پل کے لیے پیارے خدا جو تو نے ہمیں بخشا کہ پیارے خدا تیرے کلام کو جان سکے، سیکھ سکے پیارے خدا، اور تیرے کلام کی اس امید باتوں کا ذکر کرے۔ تیرے لوگ جو پیارے خدا اس کلام کو سن رہے ہیں،
شائنسٹر ٹی وی کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، جہاں کہیں بھی اپنے آفس میں، گھر میں، جہاں کہیں بھی موجود ہیں، تیرے کلام کو سن رہے ہیں پیارے خداوند۔ تیرے ہر ایک بیٹے بیٹی کے لیے دعا کرتا ہوں پیارے خداوند، اس کی زندگی کو بدل اور تبدیل کر پیارے خداوند۔ وہ پیارے خداوند راہ صلیب کے اس پیغام کو جان سکے، سمجھ سکے، سیکھ سکے پیارے خداوند، اور پیارے خداوند تیرے اس مشن و مقصد کو جان سکے پیارے خدا، جس کے لیے تو نے اپنے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا کے لیے قربان کیا، تاکہ ہم سب نجات حاصل کریں پیارے خداوند۔ ہے جلال کے بادشاہ پیارے خداوند، تو نے اس راہ صلیب کے جو پیغام کو ہمیں دیا ہے پیارے خداوند، اس راستے کے تمام مراحل کو ہم یاد کرتے ہیں، تمام دکھ تکلیف پریشانی کو یاد کرتے، تو تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر برداشت کیا پیارے خداوند۔ وہ پیارے خداوند تیرے بیٹے یسوع کے گناہ نہ تھے، بلکہ میرے تھے اور ہم سب انسانوں کے تھے، اور تو نے ہم سب کے گناہوں کے لیے اپنے بیٹے کو بلیدان کر دیا، اس کے خون کو ہم کا کفارہ ٹھہرا دیا، اور پیارے خداوند تو نے اس کے بدن کو ہمارے لیے قربان کر دیا پیارے خداوند، صلیب پہ کیلوں سے جڑ دیا پیارے خداوند، تاکہ ہم سب نجات حاصل کریں ان تمام غلطیوں سے، خطاؤں سے، گناہوں سے جو ہماری زندگیاں تجھ سے دور ہو چکی تھی پیارے خداوند۔ یہ تیری محبت، تیرا پیار، تیرا فضل، تیرا کرم ہے پیارے خداوند، تو نے ہم سب سے اس پیار محبت کے تحت ہمیں پھر سے چن لیا اور اپنے کلام کے لیے استعمال کرتا ہے پیارے خداوند۔ جو لوگ ابھی تک پیارے خداوند تیرے بیٹے یسوع پر ایمان نہیں لائے، اسے پیارے خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں مانا، اور ان کی زندگیاں گناہ آلودہ ہیں، دکھوں تکلیفوں پریشانیوں میں، بیماریوں میں ہیں پیارے خداوند، ان سب کے لیے دعا گو ہوں پیارے خداوند، آج سے ابھی سے پیارے خداوند ان کو چن لے پیارے خداوند، ان کو زندگیاں بدلیں اور تبدیل ہو جائیں پیارے خداوند، اور تیرے بیٹے کی مصلوبت پر ایمان لائیں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں، ان کی زندگیاں بدلی اور تبدیل ہو جائے۔ وہ جس طرح خدا یسوع مسیح راہ صلیب کے راہی بنے، ہم سب کے لیے انہوں نے کفارہ دیا، ہم سب بھی پیارے خدا اس میں سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اسی راستے کے راہی بننے چاہتے ہیں، اسی راہ صلیب کے راہی بننا چاہتے ہیں، تاکہ تیرے بیٹے کی کہنے مطابق، جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تم میرے پیچھے ہو لو، اپنی خودی کا انکار کرو، اپنی صلیب اٹھاؤ، روز اپنی صلیب اٹھاؤ۔ اے پیارے خدا ہم ان تمام باتوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے، غلطی خطاؤں سے پیارے خدا معافی چاہتے ہیں، پیارے جانے انجانے جو ہم سے غلطی خطائیں تو بخش معاف کر پیارے خدا، تو رحیم و کریم رب ہے پیارے خدا، ان تمام دیکھنے اور سننے والوں پہ تو رحم کر پیارے خدا۔ یہ سب مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔